السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید عبدالوہاب شرازی۔ ناظرین، دو کسان تھے اور ان دونوں کسانوں کے کھیت آپس میں ملے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ان دونوں کسانوں کا کھیتوں کے درمیان میں جو مینڈ ہوتی ہے، یعنی مینڈ کا مطلب مینڈ کہ بننا بھی اسے کہتے ہیں، یعنی ایک کھیت جہاں سے ختم ہوتا ہے وہاں پر مینڈ بنی ہوتی ہے، وہاں سے آگے دوسرا کھیت شروع ہوتا ہے۔ تو دونوں کسانوں کا اس مینڈ پر جھگڑا ہو گیا کہ ایک کسان کہنے لگا یہ مینڈ میری ہے اور دوسرا کہنے لگا نہیں یہ بننا میرا ہے۔ اس پر جھگڑا ہوا اور جھگڑا بڑھتے بڑھتے انا کا مسئلہ بن گیا، عزت اور بےزتی کا سوال بن گیا، اور اس حد تک پہنچ گیا کہ اب ہر کسان یہ سوچنے لگا کہ اب اگر میں نے اس مینڈ کو چھوڑا تو میری بےزتی ہو جائے گی۔ چنانچہ اس پر وہ جھگڑتے رہے۔ جھگڑا اتنا بڑا کہ ہاتھا پائی ہوئی، پھر مار کٹائی ہوئی، پھر ایک دوسرے پر حملے ہوئے، قتل ہو گئے اور ایک دوسرے کے کھیتوں کو جلا دیا، اور معاملہ تھانے پر چلا گیا، تھانے سے عدالت اور کچہری میں چلا گیا، اور پھر یہ کیس چلتا رہا اور 20 سال گزر گئے۔ ان 20 سالوں میں ان دونوں کسانوں نے اپنا سب کچھ گنوا دیا، اپنے کھیت، اپنی زمینیں، اس کیس کو لڑتے ہوئے زمینیں ان کو بیچنا پڑی، اپنے زیورات بیچ دیے، اور سب کچھ گنوانے کے بعد 20 سال کے بعد ان کو کچھ حاصل نہ ہوا۔ بالکل ایسا ہی ایک معاملہ ایک اور کسان کے ساتھ پیش آیا۔ اس کسان کا بھی دوسرے کسان کے ساتھ مینڈ پر جھگڑا ہوا، لیکن یہ والا جو کسان تھا اس نے فوری طور پر لڑنے کے بجائے غور و فکر کرنا شروع کیا، سوچنا شروع کیا، اور سوچ بچار کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ مسئلہ مینڈ پر حل نہیں ہوگا بلکہ اس مسئلے کو کسی اور جگہ ہمیں حل کرنا پڑے گا۔ چنانچہ اس کسان نے اس مینڈ کے جھگڑے کو چھوڑ دیا اور مینڈ اس کے حوالے کر دی، دوسرے کسان کے حوالے کر دی کہ ٹھیک ہے یہ تمہاری ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس نے مشورہ کرنا شروع کیا، سمجھدار لوگوں سے مشاورت کی، سوچ و بچار کی، اور اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ مسئلہ اس مینڈ پر حل نہیں ہوگا۔ چنانچہ چونکہ یہ معاملہ جو ہوا تھا اس سے اس کو یہ بات سمجھ آئی کہ اگر میرے اندر اتنی طاقت ہوتی، میرے اندر اتنی پاور ہوتی اس دوسرے کسان کے مقابلے میں، تو یہ کسان کبھی بھی میری مینڈ پر جو ہے قبضہ کرنے کا دعوے دار نہ ہوتا۔ تو اس نے جو دعویٰ کیا ہے اور میرے ساتھ لڑنے جھگڑنے کے لیے جو تیار ہو گیا ہے اور میری مینڈ پر اس نے جو قبضہ کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کمزور ہوں اور یہ طاقتور ہے، لہٰذا اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے مجھے پاور میں آنا پڑے گا، مجھے طاقتور بننا پڑے گا۔ چنانچہ اس نے مینڈ اس کے حوالے کی اور اس مسئلے کو ایک دوسرے طریقے سے حل کرنا شروع کیا۔ اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنی کھیتی باڑی کے اندر زیادہ محنت کرنا شروع کر دی، اپنی جو آمدن تھی اس کو بڑھانا شروع کر دیا، اپنے اخراجات کو کم کرنا شروع کر دیا۔ اس نے اپنے بچوں کو اچھے اسکولوں میں داخل کیا اور ان کو اعلیٰ تعلیم دینا شروع کر دی، اور اس طرح اس نے محنت کی، اور اس کو بھی 20 سال لگے۔ 20 سالوں کے بعد اس کے پاس اچھا خاصا پیسہ آ گیا۔ اس نے اپنی کھیت کو اور زمینوں کو اور جائیدادوں کو بڑھا دیا، اور ان 20 سالوں میں اس کے بچے اچھے اسکولوں میں اور اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے بڑے اونچے عہدوں پر اور منصبوں پر پہنچ گئے۔ اور پھر اس کے بعد اس نے وہ والا کسان کہ جس نے اس کی مینڈ پر قبضہ کیا تھا، بالآخر 20 سالوں کے بعد یہ اس قابل ہوا اور اس نے اس کا پورا کھیت ہی خرید لیا، اس مینڈ سمیت پورا کھیت ہی خرید لیا۔ ناظرین، ان دو واقعات سے آپ نے دیکھا کہ پہلے واقعے میں بھی 20 سال لگے اور 20 سال کے بعد نتیجہ کچھ نہیں نکلا بلکہ اپنا سب کچھ ان دونوں کسانوں نے گنوا دیا، اور اس دوسرے واقعے میں بھی 20 سال لگے اور اس کسان نے ان 20 سالوں میں گنوانا تو دور کی بات، اس نے بہت کچھ حاصل کر لیا اور بغیر کسی لڑائی اور جھگڑے کے۔ ناظرین، اس قسم کے واقعات ہماری زندگی میں، روزمرہ کی زندگی میں بہت سارے پیش آتے رہتے ہیں۔ ہمارا بلب خراب ہو جاتا ہے، ہمارا پنکھا خراب ہو جاتا ہے، تو کیا ہم پنکھے کے ساتھ لڑنا شروع کر دیتے ہیں؟ نہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ پنکھا جو خراب ہوا ہے تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم ڈنڈا اٹھا کر پنکھے کو مارنا شروع کر دیں، بلکہ ہم پنکھے کو کھولتے ہیں، پنکھے کو وہاں سے اتارتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ یہاں پر حل نہیں ہوگا، بلکہ اس کو اتارتے ہیں اور اس کو اس جگہ پر لے کے جاتے ہیں جہاں پر اس مسئلے نے حل ہونا ہوتا ہے۔ یہ دکاندار کے پاس لے کے جاتے ہیں، اس کے کاریگر کے پاس لے کے جاتے ہیں، الیکٹریشین کے پاس لے کے جاتے ہیں، وہ اس مسئلے کو حل کرتا ہے اور پنکھا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہماری بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ اگر ہم
ان کو اسی طرح سوچنا شروع کر دیں، ان کو اسی طرح حل کرنا شروع کر دیں جس طرح پنکھا اور بلب خراب ہوتا ہے تو ہم ڈنڈے کے ساتھ اس کو نہیں مارتے، بلکہ اس کو اتار کر اس کو وہاں پر لے کے جاتے ہیں جہاں پر اس مسئلے نے حل ہونا ہوتا ہے۔ تو اپنی روزمرہ کی زندگی میں بہت سارے معاملات اس طرح کے پیش آتے ہیں، ہم اسی طرح ان کو ہینڈل کریں تو ہمارے مسائل بھی حل ہو جائیں گے اور کوئی جھگڑا بھی نہیں ہوگا، اور بڑی کامیابی کے ساتھ ہم اس مسئلے کو حل کر لیں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔